اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، عزاداران سید الشہداء، ایام محرم و سفر، ماہ محرم و سفر ماہ شہادت ہے. وہ شہادت کہ جس کے خون کا رخ سید الشہداء اور ان کے اصحاب نے پیش کیا، اور جس شہادت کی پیغام کی کیفیت کو جناب سید ساجدین اور جناب حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے صلی اللہ علیہ وسلم اسیران کربلا کے ہمراہ کوفہ اور شام کے بازاروں اور دربار میں رقم کیا. کوشش کروں گا کہ ان 4 ایام میں جو فرصت مہیا ہے پروردگار عالم کی جانب سے عطا کردہ مدد اور اہل بیت اطہار کے نگاہ لطف و عنایت کے زیر سایہ موت اور حیات اور شہادت کے عنوان سے چند ایک مطالب آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. چند ایک مطالب مقدمتاً عرض کروں گا. یہ موضوعات موت، حیات اور شہادت اپنی جگہ تفصیل چاہتے ہیں. ہمارے ہاں
عام طور پر اسلامی معارف، حقائق دینیہ میں وہ کانسیپٹس کے جو مس انٹرپریٹڈ ہیں ان میں سے کچھ عناوین موت، حیات اور شہادت. ہمیں ان تمام عناوین کو، ان تمام کانسیپٹس کو بنیادی طور پر قرآن، اہل بیت اور دین کے دائرے میں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ابتدائی عنوان عرض کروں گا تاکہ اپنی گفتگو کی جو میں کرنے جا رہا ہوں اس کی اہمیت کے حوالے سے چند ایک مقامات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. موت اور حیات کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جب تک ہمارا موت اور حیات کا کانسیپٹ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہوتا تب تک ہماری زندگی قرآن کے مطابق نہیں گزر سکتی. اس لیے کہ ہماری زندگی گزارنے کے طریقے کو ہماری آئیڈیالوجی، ہمارا نظریہ ڈیفائن کرتا ہے. لہذا حیات کے بارے میں جو بھی کانسیپٹ جو بھی آئیڈیالوجی ہمارے ذہن میں ہوگی وہ آٹومیٹکلی ہماری زندگی گزارنے کو خود بخود متعین اور مشخص کرے گی. یہ آٹومیٹک ہے. لہٰذا اگر ہم نے اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کو تبدیل کرنا ہے تو ہمیں جس چیز کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنا نظریہ حیات و موت تبدیل کرنے کی ضرورت. ورنہ علی الظاہر یہ ہم اکثر کہتے ہیں، ہمیں اور آپ کو معلوم بھی ہے، نماز اس طرف بھی ہے، نماز اس طرف بھی ہے. قرآن وہ بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن یہ بھی پڑھ رہے ہیں. کہنے کو جہاد وہ بھی کر رہے ہیں، جہاد یہ بھی کر رہے ہیں. جانے وہاں پر بھی جا رہی ہیں، قربانیاں اس طرف بھی ہو رہی ہیں. فرق کیا ہے؟ یہاں پر نظریہ حیات قرآن ناطق کے سائے میں قرآن کے مطابق ہے، اور وہاں جو بھی نظریہ ہے نہ قرآن کے مطابق ہے نہ قرآن ناطق کے ساتھ ہے. لہذا جیسے ہی نظریہ حیات قرآن سے ہٹ جاتا ہے، زندگی کی ڈگر خود بخود قرآن اور دین سے ہٹ جاتی ہے. نقصان کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم اس زندگی کو جو ہم گزار رہے ہیں یہ گویا ایک ایسی زمین ہے جس پر ہمارے تمام اعمال اور تمام عبادات کی فصل نے اگنا ہے. اگر یہ زمین قابل ہوگی فصل برابر ہو جائے گی، لیکن اگر زمین بنجر ہو جتنا مرضی آپ زور لگا لیں فصل نہیں اگا سکتے. وہ آپ یہ باتیں شاید مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. وہ زمین جس کے اوپر عبادات نے، اعمال نے اپنا ثمر دینا ہے، وہ زمین اس حیات کی ہونی چاہیے جو قرآن اور دین کے مطابق. اگر نہیں ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لہٰذا یہ مسائل ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو پورے اطمینان دلانے کے لیے یہ جملے کہہ رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بتحقیق نماز فحشاء اور منکرات سے روکتی ہے. مجھے 30 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، لیکن نہ میں منکرات سے رک سکا نہ فحشاء سے دور ہو سکا. خدا کہہ رہا ہے کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزوں کو اس لیے واجب کیا گیا تاکہ تم صاحب تقوی اور پرہیزگار ہو جاؤ. مجھے 60 سال ہو گئے روزے رکھتے ہوئے، لیکن ابھی تک تقوی کا کوئی اثر میرے اندر موجود نہیں ہے. تو کیا میری عبادات میں مشکل ہے؟ نہیں، عبادات میں مشکل نہیں ہے. یہ عبادات کی فصل جس زمین پر اگانا چاہتا ہوں وہ زمین قابلیت نہیں رکھتی. لہٰذا ہمیں خود یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ میری وہ نماز جو دنیا میں میرے کسی کام نہیں آ رہی آخرت میں کام آ سکتی ہے. میرا وہ روزہ جو دنیا میں میرے اوپر اثر نہیں دکھا رہا قیامت میں مجھے اثر دکھا سکتا ہے. لہٰذا جس عبادت کا اثر دنیا میں ظاہر نہیں ہو رہا قیامت میں اس کا کوئی اثر سامنے
نہیں آ سکتا۔ لہٰذا ہمیں اس اعتبار سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ہر وہ چیز جس کی تضمین گارنٹی دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نماز یہ کام کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یقین دلانا چاہتا ہے کہ روزے کا یہ اثر ہونا چاہیے، تو اگر یہ اثر نہیں ہو رہا، عبادت میں مشکل نہیں ہے۔ مشکل کہاں ہے؟ یہ مشکل تلاش کرنی۔ لہٰذا ہمارا عام طور پر زندگی کے بارے میں جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ عام طور پر ہمارا موت کے بارے میں تصور کیا ہے؟ بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، بعض جگہوں پہ شاید گفتگو تھوڑی سنگین ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو ہم نے زندگی اور موت، حیات اور موت کا، لائف اینڈ ڈیتھ کا تصور اپنے ذہنوں میں رکھا ہوا ہے، وہ بنیادی طور پر کیپٹلسٹ ورلڈ نے، سرمایہ دار اور مادہ پرست دنیا نے سائنس کے لفافے میں لپیٹ کر تیسری اور چوتھی جماعت میں مجھے اور آپ کو تھما دیا۔ لہٰذا ہم نے جب تیسری چوتھی جماعت میں سائنس کے نام سے کچھ پڑھنا شروع کیا تو ہمیں بتایا کہ بھائی آپ کے اطراف میں کچھ چیزیں ہیں، ان میں سے کچھ لیونگ تھنگز ہوتی ہیں اور کچھ نان لیونگ تھنگز، کچھ جاندار ہوتی ہیں اور کچھ بے جان۔ اب جاندار اور بے جان کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ 5 صفات، 5 پراپرٹیز ہیں جو ہمیں بتا دی گئیں کہ بھئی جاندار وہ ہوتا ہے جو سانس لیتا ہے، جاندار وہ ہوتا ہے جو غذا لیتا ہے، جاندار اسے کہتے ہیں جو کیا کرتا ہے؟ حرکت کرتا ہے، رشد و نمو، نشو و نما ہوتی ہے اس کے اندر، اور کیا کرتا ہے؟ تولید مثل کرتا ہے، ریپروڈکشن کرتا ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی اگر کسی شے میں نظر آ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جاندار۔ اور اگر کوئی ایک بھی صفت کسی میں نہ پائی جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بے جان۔ اب یہ تعریفیں ذہن میں رکھیے گا، میں آگے چل کے کچھ مقامات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کچھ مقامات آئیں گے، ہم سائنس سے پوچھیں گے کہ کچھ اشیاء ایسی ہیں کہ جن میں سے کوئی ایک بھی صفت ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی، آپ پھر بھی اس کو زندوں میں شمار کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمارا حق ہے کہ ہم آپ سے سوال کریں کہ وہ جو آپ نے ہمیں وہاں پڑھایا تھا وہ ٹھیک تھا یا یہ ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں معلوم تو ہو سکے کہ حیات کی حقیقی معنی میں تعریف ہے کیا، ہم سمجھ تو سکیں کہ حیات ہے کیا۔ لہذا رکھیے گا ذہن میں۔ اب یہ جو ہمیں تصور دے دیا گیا حیات اور موت کا، تو ہم نے زندگی سمجھا کیا؟ زندگی اسی کا نام ہے، سانس لینا، کھانا کھانا، بچے پیدا کرنا، یہ کیا ہے؟ زندگی۔ لہذا جب ہم زندگی کو اس آئینے کے ساتھ، زندگی کو اس آئیڈیالوجی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، تو جو حیات ہماری گزر رہی ہے وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، کیپٹلسٹ ورلڈ کی خواہشات کے مطابق۔ لہذا اب ہماری زندگی کی تعریف کیا ہے؟ اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھا موبائل، یہی زندگی ہے، اسی کا نام زندگی ہے۔ اب یہ جو زندگی کا تصور لیے ہم بڑھ رہے ہیں، خود غور کیجئے گا، آٹومیٹک ہے، میں نے عرض کیا، جب زندگی کا تصور کیپٹلسٹ اور مادہ پرستوں کے مطابق ہوگا تو زندگی خود بخود ان کے لیے گزرنا شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا ہم اپنے بچوں کو تعلیم کیوں دلا رہے ہیں؟ تاکہ یہ آگے چل کر اچھی نوکری کریں، پیسہ کمائیں۔ تعلیم کا ہدف کیا ہو گیا؟ مادیت۔ یہ بچے اتنی محنت کرتے ہیں کیوں؟ تاکہ اچھی جاب، اچھے نمبر لیں، اچھی جاب کر سکیں۔ خوب اچھی جاب کر کے کیا کرو گے؟ اچھی جاب کی تعریف کیا ہے؟ محنت کریں گے تو کیا ہوگا؟ زیادہ پیسے کمائیں گے۔ تو جتنی آپ کی محنت ہے وہ کس کے پاس جائے گی؟ کس کو فائدہ پہنچائے گی؟ کیپٹلسٹ ورلڈ کو۔ چلیں اتنا بہت سارا کما لیا، اب کیا کرو گے؟ لعنت ہے، کمایا ہے تو اڑائیں گے۔ زندگی کو انجوائے کریں گے تو کیا کرو گے؟ زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے، اچھا اوڑھیں گے، اچھی گاڑی، اچھا موبائل، عرض کیا آپ کی خدمت میں ساری چیزیں ہیں، یعنی اچھے برانڈز کی طرف جائیں گے۔ یہ کس کے ہیں؟ سرمایہ داروں کے۔ اور جو آپ کے پاس بچ گیا اسے کہاں لے کر جائیں گے؟ بینک میں۔ بینک کس کا ہے؟ کیپٹلسٹ۔ پڑھے سرمایہ دار کے لیے، محنت سرمایہ دار کے لیے، کما کر کے خرچ سرمایہ دار کے لیے کیا، جو بچایا وہ بھی سرمایہ، اپنے لیے کیا کیا؟ خدا کے لیے کیا کیا؟ دین کے لیے کیا کیا؟ خود بخود زندگی۔ لہذا کیا ہوتا ہے؟ جب ہماری زندگی کے تصورات، ہماری سوچیں، ہماری فکریں مادیت میں ڈھل جاتی ہیں، زندگی مادیت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو، تو حتیٰ عبادات کا ہدف بھی مادی ہو جاتا۔ لہذا ہم واجبات کیوں ادا کر رہے ہیں؟ تاکہ خدا کے ساتھ معاملہ تھوڑا
سیٹ رہے. گناہوں سے عام طور پر کیوں بچتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کیا تو خدا ہماری روزی اور روٹی. یہ خدا کا وہ پست ترین تصور ہے جو مادیت کے مطابق اگر نظریہ حیات ہو خود بخود وجود میں آ جاتا ہے. یہ بہت پست ترین وجود تصور ہے خدا کا. خدا کون ہے؟ اہل بیت اطہار مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں. زیارت رجبیہ کے الفاظ ہیں یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر یا من یعطی الکثیر بالقلیل یا من یعطی من سأل یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرف تحننا منہ ورحمہ. پروردگار کی ذات وہ ہے جو بہت تھوڑے کے بدلے بہت زیادہ عطا کرتا ہے. وہ ذات وہ ہے جو مانگنے والے کو بھی عطا کرتا ہے اور حتیٰ اسے بھی عطا کرتا ہے. لم یسأل ہو ولم یعرف ہو، نہ اس سے مانگتا ہے نہ اسے جانتا ہے. اللہ تحننا منہ ورحمہ، اپنی حنانیت اور اپنی منانیت کی وجہ سے وہ اس سے بہت بزرگ ہے کہ جس نے اپنے بندوں کو بھوک عطا کی ہو اور پھر ان کی روٹی کو بند کر دے. ناممکن ہے یہ. لہٰذا مشکل کیا ہے ہماری؟ اسی وجہ سے ہمارا اہل بیت اطہار سے رابطہ، معذرت کے ساتھ یہ میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ سب مجھ سے زیادہ بہتر اور افضل ہیں. میں اپنے جیسے گناہگاروں کی بات کر رہا ہوں. آپ سب مجھ سے بہتر ہیں، آپ مراد نہیں ہیں. یہ میں اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کا نظریہ حیات جب مادی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ حتیٰ ہمارا اہل بیت اطہار سے رابطہ مادی ہے. لہٰذا اس مادی کیفیت کو دیکھنا ہے تو آ کر اہل بیت کے دروازے پر چڑھنے والی منتوں اور نظروں کی کیفیت کو دیکھ لیں. کوئی اپنے لیے بچہ مانگ رہا ہے، کوئی اپنے لیے گھر مانگ رہا ہے، کوئی اپنے لیے نوکری مانگ رہا ہے، کوئی صحت مانگ رہا ہے، کوئی پیسے مانگ رہا ہے. کیا کبھی ہم نے حسین کے دروازے پر آ کر حسین سے حسین کو طلب کیا؟ کیا کبھی ہماری نیتوں میں یہ بات آئی ہے کہ مولا علی مشکل کشا ہیں؟ یہ ساری مشکل کشائی مادیت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے. ہر جگہ جہاں مادی مشکل آ گئی یا علی مدد، لیکن کبھی میں نے پکارا اپنے مولا کو، مولا میری نمازوں میں وہ کیفیت نہیں ہے جو آپ کی ہوا کرتی تھی، آپ کے اصحاب میں ہوا کرتی تھی، یا علی مدد. مولا مجھے نماز شب کی توفیق نہیں ہو رہی، یا علی مدد. مولا مجھے گرمیوں کے روزوں میں مزہ نہیں آ رہا، یا علی مدد. کبھی نہیں پکارا. تصور تبدیل ہو جاتا ہے، معنی تبدیل ہو جاتا ہے. انسان کا اگر نظریہ حیات نہ ہو خود بخود ساری کے سارے اعمال کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. حضرت عباس باب الحوائج ہیں. کیوں باب الحوائج ہیں؟ آپ نے مرحا سنا ہوگا، جس نے اپنا دل کا خون بہا دیا. کس لیے؟ خدا کی رضا کے لیے. کیوں باب الحوائج ہے؟ اس لیے باب الحوائج ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے جب اس کے بازو کٹ گئے، واللہ ان قطعتم یمینی، تم میرے ہاتھ اگر کاٹ بھی دو میں اپنے زمانے کے امام کی حمایت سے ہاتھ اٹھاؤں گا نہیں. ہاتھ کٹوا تو سکتا ہوں لیکن امام کی حمایت سے ہاتھ اٹھا نہیں سکتا. تو کبھی میں نے باب الحوائج کے دروازے پر جا کر کہا کہ مولا مجھے ویسا ہی محامی بنا دو دین کا جیسے آپ خود محامی تھے دین کے. کبھی ہم نے مانگا حضرت عباس. لہذا عزیزان من، جب ہمارا تصور حیات مادی ہو، حتیٰ دعاؤں کے الفاظ ہماری اور آپ کی نگاہوں کے نیچے سے گزر جاتے ہیں، ہم اور آپ متوجہ نہیں ہوتے، ہمیں نہیں سمجھ میں آتا. بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. پھر ہمارا خدا سے، ہمارا اہل بیت اطہار سے رابطہ ون وے ہو جاتا. ہمیں چاہیے صرف، لہذا ہمارے کسی بھی تصور کے دائرے میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ ہم امام کی کوئی حاجت پوری کریں. یہ میں نے جملہ کہا، بہت سارے لوگ یقیناً میرے اوپر کم از کم وہابیت کا ٹیگ لگانے کے لیے آمادہ. یہ کیسے مولانا ہے؟ ہم کہاں اور مولا کی کسی حاجت کو ہماری کیا اوقات ہے؟ اگر یہ جملہ اسی طرح سے ہے تو مجھے بتائیے کہ حل من ناصرین ینصرنا کی صدا کا کیا معنی؟ تعجب ہے نا. جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری ضرورت ہی نہیں ہے امام کو، تو حل من کی آواز آنے کے باوجود بھی لبیک الفاظ ہماری آنکھوں کے نیچے سے نکل جاتے ہیں. یقیناً آپ سب کے سب، یقیناً سب کے سب
ہر روز دعائے عہد پڑھ رہے ہیں، روزانہ پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ. کس نیت سے پڑھ رہے ہیں؟ ہم صرف اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے اوپر والی لائن اچھی طرح سے پڑھ لی. جس کسی نے بھی 40 دن مسلسل اس دعا کو نماز فجر کے بعد پڑھا، وہ امام کے اعمال و انصار میں انشاءاللہ شمار ہوگا. مر گیا تو اسے یہ الفاظ خود روایت کے اس دعا کے الفاظ ہیں. اے پروردگار ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ لعبادک حتما مقضیہ. پروردگار اگر میرے اور امام کے درمیان موت حائل ہو جائے جسے تو نے اپنے بندوں کے لیے قضائے حتمی کے طور پر رکھا، حتماً آنے والی ہے، اگر یہ حتمی موت آ جائے تو پھر کیا کر؟ پروردگار مجھے اس عالم میں قبر سے اٹھا، میرا نیزہ بلند ہو، میں آواز دیتا ہوا جا رہا ہوں، دعوت الداعی، پکارنے والا ہوں. اس سے 2 لائنیں پیچھے دعا پڑھ لیجئے. اللہم اجعلنی کیا ہے؟ من انصارہ وعوانہ اور والمسارعین الیہ فی قضاء حوائجہ. یہ والی لائن ہمیں یاد ہے لیکن یہ بات یاد نہیں رہتی. کیا مطلب ہے اس کا؟ مسارعین، سرعت، تیزی سے. پروردگار مجھے ان مسارعین میں سے، ان تیزی سے جانے والوں میں سے کیا؟ الیہ قضاء حوائجہ، جو اپنے مولا کی حاجات کو پورا کرنے والے ہوں. بس اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں تو میرے مولا کو بھی میری ضرورت. وہ کیا ضرورت ہے؟ اگلی ہی لائن والمحامین عنہ. پروردگار مجھے اپنے امام کی حمایت کرنے والوں میں سے قرار دے. دونوں جواب آگے پیچھے ہیں. کون سی حاجت ہے جو امام کو چاہیے؟ امام کو اپنی حمایت کرنے والے چاہیے. کسی ایک بھی پولیٹیکل پارٹی کا ذرا سا بھی ہمیں گمان ہو جائے کہ یہ ہمارے لیے نجات کا باعث بنتی ہے، ہم جان و دل لگا دیتے ہیں اس کی حمایت میں، جس کو اللہ نے کائنات کا نجات دہندہ بنا کر بھیجا ہے. آج تک اس کی حکومت کے قیام کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کیا کیفیات ہے ہمارے اندر؟ پورا کا پورا نظریہ حیات جب تک تبدیل نہیں ہوگا، حیات کی کیفیت تبدیل نہیں ہوتی. لہذا عزیزان من، ہمیں اور آپ کو اب ضرورت ہے، یہ مرحلہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ قرآن میں، روایات میں وارد ہوں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ خدا زندگی کسے کہہ رہا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا. تو کبھی خالق حیات سے پوچھو تو صحیح کہ زندگی ہوتی کیا ہے. کبھی خالق حیات سے پوچھو، خالق موت سے پوچھو تو صحیح کہ موت کس چیز کا نام ہے. جب تک ہمارا نظریہ حیات اور موت قرآن کے مطابق نہ ہو، ہمیں سمجھ میں نہ آئے، شہادت کبھی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی. یہ 2 کانسیپٹس اگر آپ نے نہیں سمجھے ہوئے کبھی بھی، بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جانتے ہیں یہ سر شہادت، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ حیات اور موت سمجھ میں آیا ہوا ہو. اس لیے کہ یہاں مسئلہ حل ہوگا تب پہلی مرتبہ یہ سمجھ میں آئے گا کہ شہادت زندگی کا نام ہے یا موت کا نام ہے. جب ہمیں یہی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم کنفیوز رہتے ہیں. شہید بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں موت کا تصور بھی ذہن میں رکھا ہوتا ہے. انہی تمام کانسیپٹس کو چیلنج کرنے کے لیے قرآن، ہمارے ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے قرآن بعض ایسے مقامات ارشاد فرماتا ہے کہ اگر واقعاً انسان ایک مرتبہ توجہ کے ساتھ قرآن کا ترجمہ پڑھ لے، کچھ دیر تو ضرور سوچے گا. اسی لیے سورہ مبارک ہے بقرہ کی 154 آیت پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا، اور مت کہو، لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ کہ جو کہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا. بس خدا قتل کا اعتراف کر رہا ہے. قتل کا اعتراف سے مراد یہاں پر وہ معنی نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے. یعنی یہ تو خدا خود ہی کہہ رہا ہے کہ یہ قتل ہو گئے، لیکن ان کے قتل ہو جانے کے باوجود کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا، خبردار مت کہنا،
اموات کہ یہ مردہ ہیں. اگر آیت یہاں پر آ کر ٹھہر جائے، توقف کر لے، تو بہت سارے معنی، بہت ساری تشریحات و تفاسیر اور تعویلات کی جا سکتی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی پاسبل ہے کہ مر تو گئے ہیں لیکن خدا چونکہ اپنے راستے میں مرے ہیں یا اللہ کے راستے میں گئے ہیں، تو اپنے راستے میں جان دینے کی وجہ سے خدا احتراماً یہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے موت کا لفظ استعمال. تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ساری بحث صرف لفظی ہو جائے گی، مر گئے ہیں لیکن احتراماً مردہ مت کہو، کوئی اور مناسب سا لفظ استعمال کر لو. لیکن مشکل کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب خدا ارشاد فرماتا ہے نہیں، مسئلہ کہنے اور سننے کا نہیں ہے، مسئلہ کہنے اور سننے کا نہیں ہے، بل احیا، بلکہ یہ زندہ ہیں، یہ زندہ ہیں. اب میری اور آپ کی مشکل کیا ہے؟ میرے اور آپ کی مشکل یہ ہے کہ میں تو سانس لینے کو زندہ کہتا ہوں، میں تو کھانا کھانے کو زندگی کہتا ہوں، میں تو حرکت کرنے کو زندگی کہتا ہوں، میں تو بچے پیدا کرنے کو زندگی کہتا ہوں، اس میں سے تو کوئی بھی اثر حیات. اب جب کوئی بھی میری ڈیفینیشن کے مطابق کوئی بھی اثر اس میں سے نظر نہیں آ رہا تو یقیناً آئی ول گیٹ کنفیوز، میں کنفیوز ہو جاؤں گا، مجھے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. جہاں میری سمجھ ختم ہو رہی ہے لہذا خدا میری سمجھ کو کہہ رہا ہے بل احیا، یہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، تمہیں اس کی حیات کا شعور اور ادراک. اب یہ تعجب کا مقام ہے. کیا یہ مقام وہ ہے کہ جہاں پر خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کی حیات، ولیکن لا تشعرون، تمہیں اس کی حیات کا شعور اور ادراک نہیں ہے؟ آیا اس کا معنی یہ ہے کہ میں اس حیات کو اصلاً شعور اور ادراک کے دائرے میں لا ہی نہیں سکتا؟ ایسا ہے؟ انشاءاللہ عرض کروں گا. ہے یا نہیں ہے مقام؟ سورہ مبارک ہے آل عمران میں جب آگے بڑھ کر پروردگار نے فرمایا، یہاں تو کہنے کا مسئلہ تھا، بلا تقولو، مت کہو. ایک چھوٹی سی علمی نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ نتیجے تک آپ کو لے جا سکوں. اصول کا قاعدہ ہے کہ جب شارع کی طرف سے نہیں وارد ہو جاتی ہے اس کا ظہور حرمت میں ہوتا ہے. جملہ مشکل کہہ دیا، آسان کر دیتا ہوں بچوں کے لیے، میرے بزرگان سب متوجہ ہیں. اگر کوئی آمر حکم دینے والا منع کر دے، نہیں یعنی منع کر دے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس جملے کا ظہور یعنی کس میں ہوتا ہے؟ حرام میں. مثلا ابا نے کہہ دیا بازار مت جاؤ، تب اس کا کیا معنی ہے؟ مت جاؤ، نہیں جانا، یعنی ابا کے نزدیک فعلاً پابندی ہے، نہیں جا سکتے. اسی کو جو نہیں جا سکتے شریعت میں کہتے ہیں حرام. اب ابا نے منع کیا تھا، شہزادے چلے گئے ٹہلتے ہوئے. واپسی میں ابا نے پوچھا بھائی جب میں نے منع کیا تھا کیوں گئے؟ تو کیا یہ جواب دے سکتا ہے جی ابا آپ نے منع تو کیا تھا لیکن میں سمجھا یہ کہ نہ جاؤں تو بہتر ہے، چلا جاؤں تو مسئلہ نہیں. اس کا نام ہے مکروہ. لہذا جہاں شارع کا حکم آ جائے کسی شے پر تو ظہور وجوب میں ہے. شارع کے نماز پڑھو تو پڑھنی ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے پڑھ لی تو اچھا، نہ پڑھا تو مسئلہ نہیں، اسے مستحب کہتے ہیں. یاد رکھیے گا مستحب اور مکروہ کو قرینہ چاہیے. ہاں اگر شارع کی طرف سے قبلہ موجود ہے، یقیناً میرے فاضل بھی ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے. کہیں اگر غلطی کروں تو مجھے اصلاح کر دیجیے گا. مستحب اور مکروہ کو قرینہ چاہیے، وجوب اور حرمت کو قرینہ نہیں چاہیے. لہٰذا اگر مراد یہ ہو کہ نہ کیا تو بہتر کر دیا تو مسئلہ نہیں، قرینے کے ساتھ ہونا چاہیے، قرینہ ہونا چاہیے. مثلا میں کہوں ابھی مت جانا، تھوڑی دیر بعد جانا، اس طرح کی کوئی بات ایسی کہوں جس سے پتہ لگے کہ میں روکنے میں، نہ جانے میں اتنا سنجیدہ نہیں ہوں، نہ گئے بہتر، چلے گئے تو مسئلہ نہیں. لہذا یاد رکھیے گا جہاں کہیں پر بھی نہیں منع آ جائے تو اصل کس میں ہے؟ حرمت میں. مکروہ کے لیے قرینہ چاہیے. اب یہ جو دو مقامات ہیں، پہلا مقام کون سا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
اموات بل احیا، بل اضرابیہ ہیں جو تاکید کر رہا ہے اس نہیں کی، یعنی اگر میں اس کو فقہی طور پر حل کرنا چاہوں تو خدا شہید کے لیے لفظ موت کو گویا حرام قرار دے رہا ہے۔ لیکن اس سے آگے کا مسئلہ اس سے زیادہ سنگین ہے۔ سورہ مبارک ہے آل عمران میں پروردگار ایک سٹیپ اور سنگین کر رہا ہے مسئلے کو، فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ خبردار وَلَا تَحْسَبَنَّ، میں پھر سے عرض کروں گا، بزرگوار میرے سامنے موجود ہیں علماء کے ہوتے ہوئے مجھ جیسا ایک ادنا سا طالب علم، اس کے لیے مسائل تھوڑے سے سنگین ہو جاتے ہیں۔ ہمارا والا لیول جو ہے وہ اندھوں میں کانے رانچے والا ہے، ہاں عوام کے سامنے ہم ذرا آرام سے بات کر لیتے ہیں، لیکن کوئی صاحب بصیرت موجود ہو تو مجھ جیسا طالب علم مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ، نون تاکید ثقیلہ ہے، یہ جملے بول رہا ہوں جو آپ میں سے کسی کو بھی شاید سمجھ میں نہ آئے، لیکن پھر بھی سمجھا رہا ہوں تاکہ شاید ذہن کے کسی گوشے میں آ جائے کہ پروردگار بہت تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ وہاں کہا تھا وَلَا تَقُولُوا، مت کہو، یہاں کہہ رہا ہے ہرگز گمان بھی نہ کرنا، ہرگز ہرگز ہرگز۔ میرے پاس وہ جملے نہیں ہیں کہ جن سے میں نون تاکید ثقیلہ کی تاکید آپ تک پہنچا سکوں، یہ ہماری زبان کی کمزوری اور عربی کی برتری ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ، ہرگز ہرگز گمان بھی نہ کرنا۔ گمان یعنی کیا؟ تمہارے ذہن کے پورے دائرے میں کہیں یہ گمان بھی نہیں آنا چاہیے، یہ سوچ بھی نہیں آنی چاہیے کہ یہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے ہیں ان کے بارے میں سوچنا، خبردار مت سوچنا۔ عام طور پر ویسے ہی کہا جاتا ہے ہمارے پاس، اور بات اپنے حد تک درست بھی ہے، کہ بھئی سوچنے پہ تو کوئی پابندی نہیں لگ سکتی، ایسے ہی ہے، ہر چیز پر پابندی لگ سکتی ہے، سوچنے پر پابندی، افکار کو مقید نہیں کیا جا سکتا۔ فیض احمد فیض صاحب کو جب جیل میں ڈال دیا گیا اور لازمات ہے ان سے کاغذ قلم سب چھین لیا گیا، تو پھر فیض صاحب نے جیل میں یہ اشعار کہے تھے، یقیناً متوجہ ہوں گے، اسی بات کو پہنچانے کے لیے کہ تم ہم سے کاغذ چھین سکتے ہو، قلم چھین سکتے ہو، ہماری زبانوں کو بند کر سکتے ہو، لیکن افکار کو مقید۔ ہاں، فیض صاحب کا پیغام ویسے آج کے بھی فرعونوں کے لیے جاری و ساری ہے۔ سوشل میڈیا پہ پابندی لگا سکتے ہو، میڈیا پر پابندی لگا سکتے ہو، لیکن افکار کو مقید نہیں کر سکتے۔ تو فیض صاحب نے یہ 4 مصرے کہے جیل میں جب ان کو ڈال دیا گیا، فرمایا متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے۔ میں اپنے بچوں کے لیے ٹرانسلیٹ کر دوں، بزرگان تو ماشاءاللہ اردو سے واقف ہیں، ہمارے بچوں کی اردو جتنی زبردست ہو چکی ہے اب تک۔ متاع کہتے ہیں دولت کو، متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، اگر مجھ سے کاغذ اور قلم کی دولت کو چھین لیا تو کیا غم ہے۔ متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے۔ متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دن میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے، زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے، زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے، ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے۔ افکار کو مقید نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب گھر جا کے تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے گا کہ حیات شہید کس مرحلے پر ہوگی کہ پروردگار حتیٰ شہید کے لیے ذہن اور گمان کے دائرے میں بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ خبردار تم نے ان کے بارے میں اگر سوچا بھی تو سمجھ لو حرام کیا ہے۔ یہ مت سوچنا کہ یہ کیا ہے، مردہ۔ اب یہاں سے میرے اور آپ کے لیے مشکل کہاں شروع ہوتی ہے؟ جب تک میرا حیات کا تصور مادہ پرستی کیپٹلسٹ ورلڈ کا دیا ہوا یہ مادہ پرست ذہن میں تصور ہے، تب تک مجھے یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لہٰذا میں اس کے جنازے پر کھڑا ہو کر حیران ہو کر یہ دیکھتا ہوں کہ میرے حساب سے تو مر گیا، اور پھر خود خدا بھی اعتراف
قتل کر رہا ہے کہ کہہ رہا ہے نا قتل ہو گئے. دنیا کی کوئی ڈکشنری ایسی ہے جس میں قتل کا معنی زندہ ہو؟ موت اور قتل میں فرق کیا ہے؟ موت اور قتل میں فرق صرف یہ ہے، موت اسے کہتے ہیں جو خود آ جائے، قتل وہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی سبب معلوم ہو کس نے مارا، ورنہ دونوں موت ہیں. لیکن جو خود آ جائے وہ موت کہلاتی ہے، جو کسی کی وجہ سے آئے اسے قتل کہتے ہیں. یعنی یہ لفظ قتل یہ بتا رہا ہے کہ میرے اور آپ کی ڈکشنری کے حساب سے یہ مر چکے ہیں، میرے اور آپ کے مطابق. لیکن اس مرنے کے باوجود بھی خدا کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا وَلَا تَحْسَبَنَّ، خبردار نہ ان کو کہنا نہ ان کے بارے میں سوچنا، بل احیا، بلکہ یہ زندہ ہیں. پروردگارہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تو فرمایا وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، یعنی کیا؟ اپنے شعور اور ادراک کو پرواز دو. اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تمہارے شعور اور ادراک میں تو مشکل ہو سکتی ہے، شہید کی حیات میں کوئی شک. لہذا اب جو ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے، اس وادی میں وارد ہونا ہے، تو مرحلہ کیا ہے؟ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بعض مقامات عرض کروں گا، تفصیل سے عرض کروں گا کہ قرآن خود ہم سے کیا چاہتا ہے. یہ ورود قرآن کے اندر تاکہ ہم قرآن کو سکیں، قرآن سے سمجھ سکیں کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے. ایک مقدمہ اور عرض کروں گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں، اور پھر مطالب کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کوشش یہ ہے کہ ان 4 دنوں کی اس گفتگو میں، 4 دن جو ہمارے پاس مہیا ہیں، اسی حیات اور موت کے حوالے سے، لیکن بہت معذرت کے ساتھ جو گفتگو کروں گا وہ تقریباً اجمالی گفتگو ہوگی. میں تفصیل میں ان 4 دنوں میں نہیں جا سکتا، اس کے لیے صرف 2 منٹ لوں گا، آپ کے اس سے زیادہ نہیں لوں گا. اس لیے کہ ہمیں اگر ان تمام چیزوں کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم موت کی تعریف کو سمجھیں کہ ایگزیکٹلی موت ہوتی کیا ہے، لغت میں موت کسے کہتے ہیں، اور پھر یہ سمجھیں کہ اصطلاح میں ٹرمینالوجی اگر قرآن نے استعمال کی ہے تو موت کا معنی کیا ہے. اگر ہمیں جب سمجھ میں آ گیا کہ مثلا ایک لغت میں جو موت کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے، اور ٹرمینالوجی جب استعمال کرتا ہے قرآن ایز اے ٹرم، ایز اے اصطلاح استعمال کرتا ہے تو کیا معنی ہے، یہ مرحلہ سمجھ میں آ جائے گا. تب وہ مرحلہ آتا ہے کہ جہاں پر ہم موت کی اقسام پر بحث کر سکتے ہیں. لہٰذا کم از کم 4 طرح کی موت علماء نے بیان کی ہیں. الموت ابیض سفید موت، الموت الاسود سیاہ موت، الموت الاحمر سرخ موت، اور الموت الاخضر سبز موت. یہ 4 طرح کی موتیں ہیں. ان سے کیا مراد ہے یہ ایک الگ بحث ہے. پھر اس کے علاوہ موت کی اقسام پر بحث کی گئی ہے. ایک کو حتمی موت کہا گیا ہے، ایک کو غیر حتمی موت کہا گیا ہے. حتمی موت سے کیا مراد ہے، غیر حتمی موت سے کیا مراد ہے. پھر فرمایا ایک موت وہ ہے کہ جو اختیاری ہے اور ایک وہ ہے جو اجباری ہے. اختیاری موت کسے کہتے ہیں، اجباری موت کیا ہوتی ہے، موت کے آثار کیا ہیں. موت جب کسی شے پر طاری ہوتی ہے، عارض ہوتی ہے، تو کیا آثار مرتب کرتی ہے. جب یہ ساری ابحاث سمجھ میں آتی ہیں تو مقدمہ تیار ہوتا ہے حیات کو سمجھنے کا. اللہم صلی اللہ. ان تمام ابحاث کے بعد ہم وارد ہو سکتے ہیں وہاں جہاں پر ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ حیات، پھر دوبارہ سے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ حیات لغت میں کیا کہلاتی ہے. قرآن جب کہہ رہا ہے تو آیا لغوی معنی کو ہر جگہ بیان کر رہا ہے یا قرآن کی اپنی کوئی خاص اصطلاح ہے، یعنی خدا اور قرآن کوئی خاص نظریہ حیات دے رہا ہے یا نہیں. اگر وہ حیات سمجھ میں آ جائے تو پھر مراحل حیات سمجھ میں آتے ہیں کہ جن میں سے 4 مرحلے حیات مادی کے ہیں، کہ جن میں سے بعض کی طرف اشارہ کروں گا میں. ان 4 مرحلوں کے بعد جو حیات مادی کے ہیں، اس کے بعد 4 مرحلے حیات انسانی کے ہیں. لہذا حیات مادی سے جدا ہے حیات انسانی. اور یہ 4 مرحلے جو حیات انسانی کے ہیں، یہ جہاں ختم ہوتے ہیں پھر وہاں سے حیات ملکوتی، پھر اس کے اپنے درجات ہیں، اس کے اپنے مقامات ہیں. کیونکہ اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ ایگزیکٹلی حیات کہتے کسے ہیں، یہ حیات اس سے مراد کیا ہے، ہمیں کبھی بھی قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. لہٰذا ہم کبھی بھی وہ مقام نہیں سمجھ سکتے جب قرآن ارشاد فرماتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. یہ دنیا کی جس کو حیات تم کہہ رہے ہو، دنیا کی یہاں اضافت ہے.
یہ کیا ہے؟ الا لہو و لعب، یا بیہودہ ہے یا بچوں کا وہ کھیل ہے کہ جس میں اگر نظم موجود بھی ہو ہدف نہیں ہوتا. لہو و لعب. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آگاہ ہو جاؤ آخرت کا گھر لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت میں زندگی نہیں ہے. یہ قرآن کی دقتیں ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ آخرت میں زندگی، آخرت کی زندگی نہیں. حیات دنیا کا معنی کیا ہے؟ دنیا کی حیات، اضافت ہے. لیکن جب دار آخرت کو کہا تو کیا کہا؟ ان الدار الاخرہ لہی الحیوان، آخرت خود زندہ ہے. لہذا یہ مقام آئے گا نہیں، اس لیے یہیں پہ بات کر کے تیزی سے آگے بڑھ جاؤں. ان الدار الاخرہ لہی الحیوان، چونکہ آخرت خود زندہ ہے لہذا آخرت کی ہر شے میں زندگی کا مزہ پایا جاتا ہے. کیفیت حیات پائی جاتی ہے. جب کیفیت ہر چیز زندہ، یعنی کیا؟ جنت کی ہر نعمت زندہ ہے، ہر نعمت زندہ ہے، ہر نعمت کا تعلق زندہ. جو شے زندہ ہوتی ہے وہ سڑتی. پھل جب اپنی حیات کے اس مرحلے کو ختم کر لیتا ہے سڑنا شروع ہو جاتا ہے. انسان کی اس مادی حیات کا سلسلہ جہاں ختم ہوگا، آپ 100 سال زندہ رہیں آپ کا بدن سڑے گا نہیں. لیکن جس دن انسان مردہ ہو جائے، ایک دن آپ بدن کو رکھ. اس کا معنی کیا ہوا؟ سڑتی وہ چیز ہے جو مردہ ہو. لہذا جنت میں سڑنے کا کوئی تصور. پھر جنت کی نعمتوں کے بارے میں فرمایا کہ اس کا ذائقہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے. ہاں، یہ دنیا کے مسائل ہیں. کیوں دنیا؟ چونکہ اول دنیا کی حیات صرف بیہودہ اور بچوں کا کھیل ہے. ثانیاً اس دنیا کی حیات کے اندر دنیا میں حیات، دنیا کی حیات ضرور ہے، دنیا میں نہیں ہے. تو لہذا دنیا کی جو حیات ہے وہ کسی نہ کسی مرحلے پر ختم ہونے والی ہے. لہذا اس کی نعمتوں میں دوام، اس کے ذائقوں میں دوام نہیں ہے. لہذا چونکہ دوام نہیں ہے لہذا لا آف ڈیمینشنگ مارجن یوٹیلیٹی وجود میں آ جاتا ہے. دا مور یو ہیو آف اینی گڈ the desire to get it more decreases. ہاں، کسی بھی چیز کو آپ جتنا زیادہ استعمال کریں گے اتنا ہی اس کی ڈیزائر خود بخود ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ روزانہ کوئی چیز کھانا شروع کر دیں، کچھ دنوں کے بعد اس کی تمنا، اس کی ڈیزائر ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن آخرت کی نعمتوں میں ایسا پاسبل ہے. ہاں، دنیا میں ایک مثال اللہ نے رکھی ہے. ایک نعمت جس کا تعلق ہماری حیات سے ہے، وہ نعمت کہ جس کے اوپر ہماری حیات رکی ہوئی ہے، جس کا ہر فرد یعنی ایک ایک نعمت کا ایک ایک جز حیات سے بھرا ہوا ہے. لہذا ہر دفعہ اس کو استعمال کرنے میں اتنی ہی لذت محسوس ہوتی ہے. وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت ہے سانس لینے کی نعمت. یہ جو ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں یہ بھی ایک نعمت ہے. چونکہ اس نعمت کا تعلق حیات سے جڑا ہوا ہے، یہ واحد ہے. ہاں، 2 منٹ روک کے دیکھ لیں، یہ 2 منٹ کے لیے قطع ہو جائے تو خود بخود. ہاں، لہٰذا اس کی قیمت کو اگر سمجھنا ہو کچھ دیر اپنی سانس روک کر دیکھ لیں، آپ کو خود پتہ لگ جائے گا اس نعمت کا ذائقہ کیسا ہے. کبھی بھی آپ ساری زندگی لیتے رہتے ہیں، کبھی سانس کوئی ہو جو مجھے بتا دے کہ میرا سانس لینے سے دل بھر گیا. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. لہذا جب خدا کہہ رہے ان الدار الاخرہ لہی الحیوان، تو چونکہ دار آخرت خود زندہ ہے لہذا اس کی ہر نعمت اور ہر نعمت کے ذائقے کے اندر دوام ہے. اب اگر شہادت کا تعلق ہی اس دار سے ہو جائے تو جو حیات وجود میں آتی ہے وہ حیات دائمی ہوتی ہے. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے شعور اور ادراک کو بلند کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے مقامات ہیں، یہ سارے مقامات حل ہوتے ہیں تو پھر مقام شہادت سمجھ میں آتا ہے. انشاءاللہ خدا نے جتنی توفیق دی آپ کے خدمت میں مقامات کو عرض کروں گا. مہینہ وہ ہے کہ جس میں شہادت کو اپنے دونوں رخوں کے ساتھ اہل بیت اطہار نے اس کی کمال کی منزل تک پہنچایا.
خون سے ادا کی جانے والی شہادت کا نام عاشور ہے، اور پیغام سے دی جانے والی شہادت کا نام کوفہ اور شام۔ جب تک نظریہ حیات تبدیل نہ ہو، موت کا وہ ذائقہ نہیں آتا جو 13 برس کے جناب قاسم کو روز عاشورہ محسوس ہو رہا ہے۔ سید الشہداء کیا کرتے ہیں؟ امام حسین کا سب سے بڑا کمال یہ ہے، نظریہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ جو قرآن کا نظریہ حیات لیے ہوئے ہے، حیات صرف اس کے ساتھ ہے۔ جو شاعر کہتا ہے حسین بانٹ رہے ہیں حیات، یہ جو حسین بانٹ رہے ہیں یہ نظریہ حیات ہے۔ اگر میرا نظریہ حیات امام حسین کے نظریہ حیات کے مطابق ہو جائے تو پتہ لگے گا کہ حسین کے ساتھ موت مانا نہیں رکھتی، لیکن ایک یہ مقام شہادت، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، خدا مؤمنین سے خریدتا ہے ان کے نفوس کو بھی اور ان کی جانوں کو بھی، پھر قیمت لگاتا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، خدا تمہارے مال اور جان کو خریدتا ہے، قیمت کیا لگا رہا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت، قیمت کیا ہے جان اور مال کی؟ جنت۔ میں خدا سے ایک سوال کرنے کی جسارت کروں کہ پروردگار تو نے ہی انسانوں کو ایک اس سے زیادہ قیمتی شے عطا کی ہے جس کے لیے انسان مال بھی قربان کر سکتا ہے اور جان بھی قربان کر سکتا ہے، وہ شے کیا ہے؟ وہ ہے عزت اور آبرو۔ عزت اور آبرو تیری ہی دی ہوئی ہے، تیری ہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، ایسی نعمت ہے کہ جس کے لیے انسان ساری دولت بھی لٹا دیتا ہے، اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پروردگار جان اور مال کی قیمت تو نے جنت لگائی ہے، لیکن کوئی اگر اپنی عزت اور آبرو لے کر بازاروں اور درباروں میں آ جائے، کبھی سوچئے گا، کبھی اس نگاہ سے سوچئے گا اور سوچئے گا کہ خدا جانے اسیران کربلا نے کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں خدا کے ساتھ کیا سودا، مجھے نہیں معلوم۔ کبھی موقع رہے، چونکہ مناسبت بھی امام سجاد علیہ السلام سے ہے، لہذا یہ مقام یہاں پر عرض کر رہا ہوں، تفصیل اگر موقع ملا تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ شہادت کو جس مقام پر حسین علیہ السلام نے پہنچایا ہے، اس مقام سے آگے لے جانے والی شخصیت کو سید الساجدین کہتے ہیں۔ یہ مقام ہے۔ لیکن جو افراد میرے مولا کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ نظریہ حیات ہے جو تربیت کی بنا رکھتا ہے۔ نظریہ حیات نہ ہو کبھی بھی تربیت دین کے مطابق، لیکن بس یاد رکھیے گا زمانے کے امام کو ہمیشہ تربیت یافتہ افراد کی ضرورت ہوتی، لہذا یہ حسین علیہ السلام کربلا پوری کی پوری درسگاہ ہے، ہر مقام درس ہے۔ کس قدر تربیت یافتہ ہیں سید الشہداء کے بچے؟ کوفہ کے بازار میں آ کر دیکھو، واقعاً انسانی عقل نہیں درک کر سکتی یہ تربیت کا کیا اثر ہے۔ یہ بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے کربلا میں تھے، عاشور کے دن 3 دن کی بھوک اور پیاس ہو۔ مجھے نہیں معلوم شام غریبہ کتنا پانی آیا ہوگا، کتنی غذا آئی ہوگی، لیکن ان ملائین سے کوئی خیر متوقع نہیں ہے۔ اور اس 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد 11 محرم کی صبح جس طریقے سے اسیر کر کے لے کر چلے ہیں، اور بعض روایات میں یا 12 محرم یا بعض کے مطابق 13 محرم، تو کم از کم 5 یا 6 دن کے بھوکے اور پیاسے بچے ہیں۔ جب کوفہ میں پہنچے ہیں
5 یا 6 دن کی بھوک اور پیاس ان بچوں کے اوپر، لہٰذا ان 5 یا 6 دن کی بھوک اور پیاس، کربلا میں گزرنے والے تمام واقعات، اور پھر شام غریباں سے جو تماچے لگنا شروع ہوئے ہیں، تو اب کوفہ کے بازاروں تک تازیانے اور تماچے کھاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اس کیفیت میں کہ جہاں کوفے کے بازار میں بھی ایک شور شرابہ مچا ہوا ہے۔ اور میری بی بی نے ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے اس کو تو کہا، یہ امر جاری کرنا تھا، روایت کہتی ہے انسانوں کے گلے میں ان کی آوازیں دب گئیں، جانوروں کے گلوں میں ان کی آوازیں دب گئیں، حتیٰ جانوروں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی آوازیں رک گئیں۔ ایک امر سے علی کی بیٹی نے بتایا، اسیر ہم نہیں ہیں، اسیر تم ہو۔ ایک امر سے بتایا ہے بی بی نے، شہزادی نے صرف ایک امر سے بتایا ہے، اسیر ہم نہیں ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ علی کی بیٹی کے ہاتھ باندھ دیے ہیں تو وہ مجبور ہو جائے گی۔ یہاں شہزادی کوفے کے بازار میں خطبہ دے رہی ہے، اور وہاں کوفے کے ہی محلے میں، کسی نزدیک کے محلے میں ایک بڑا عالی شان محل نما گھر ہے، جس کی مالکن کا نام، شہزادی کا نام ام حبیبہ ہے۔ کون ہے ام حبیبہ؟ جناب زینب کی وہ کنیز تھی کہ جب حضرت امیر کی خلافت کا دور تھا، حکومت کا دور تھا، یہ کنیز کے طور پر حضرت کو پاس آئی تھی۔ میری بی بی نے اس کو قرآن کی، معارف کی تعلیم دینے کے بعد تربیت کر کے آزاد کر دیا۔ آزاد ہونے کے بعد کوفہ کے ایک تاجر سے اس کی شادی ہوئی۔ اس کے وجود کی برکت سے اللہ نے اس کو اتنی دولت دی کہ اس نے ان کے لیے پورا محل نما گھر بنا کر، غلاموں اور کنیزوں سے بھر کر ام حبیبہ کو ہدیہ کر دیا۔ جو کل تک کنیز تھی آج شہزادی ہو گئی، جو کل تک خود کنیز تھی آج کئی کنیزوں اور کئی غلاموں کی مالکن بن چکی ہے، محل میں بیٹھی ہوئی ہے۔ کسی غلام نے آ کر کہا، شہزادی اسیروں کا ایک کاروان آیا ہے، ہمیں بھی اجازت دو، ہم جا کر ذرا تماشا کر کے آئیں۔ ایک مرتبہ تڑپ کر کہتی ہے، میری شہزادی نے کہا تھا اسیروں کا تماشا نہیں کیا کرتا ہے۔ کنیز نے آگے بڑھ کر کہا، شہزادی ہم دیکھ کر آئے ہیں، کچھ بیویاں ہیں جو شکل سے شریف زادیاں لگتی ہیں، سروں پر چادریں نہیں ہیں، کچھ بچے ہیں جو شکلوں سے نجیب زادہ محسوس ہوتے ہیں، شریف زادے ہیں، لیکن بھوک سے بدن کانپ رہے ہیں، پیاس سے ہونٹ خشک ہیں۔ بھئی یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ تڑپ کر کہا، فوراً چادریں جمع کرو، کھجور اور پانی جمع کرو، ہم تماشا دیکھنے نہیں جائیں گے، ہم بے چادروں کو چادریں دینے جائیں گے، ہم بھوکوں کو کھانا کھلانے جائیں گے۔ ایک مرتبہ جب اپنے غلاموں اور کنیزوں کے جلو میں پہنچی ہے تو شہزادی ہے، لوگوں نے راستہ دیا، جب آگے بڑھی پہلی نگاہ بچوں پر پڑی۔ روایات کہتے ہیں 5 دن کی بھوک سے بچوں کے چہرے زرد ہو چکے تھے، بدن کانپ رہے تھے، ننھے ننھے ہاتھ رسن میں بندھے ہوئے تھے، چہروں پر تماچوں کے نشان ہیں، پشت پر تازیانوں کے نشان ہیں، 5 دن کی پیاس سے ہونٹ بالکل خشک ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی ام حبیبہ نے دیکھا، ایک مرتبہ تڑپ گئی، جلدی جلدی بچوں کے اندر کھجوروں کو تقسیم کروایا، پانی کو کوزوں میں ڈال کر دیا، بس اس کے بعد ایک جملہ کہا، میرے بچوں کا صدقہ ہے، کھا کر دعا کر رہا ہوں۔ بس عزیزو، جیسے ہی صدقے کا نام آیا، وہاں سے میری بی بی نے آواز دے کر کہا، بچوں خبردار، صدقہ ہم پر حرام ہے۔ یہ حسین کی تربیت کا اثر ہے۔ 5 دن کے بھوکے اور پیاسے بچے ہیں، ابھی سن تکلیف آیا نہیں ہے، لیکن حرام کا نام سننا تھا۔ 5 دن کے بھوکے پیاسے بچوں نے اپنے منہ سے کھجوریں باہر نکال دیں۔ یہ حسین کی تربیت کا اثر ہے۔ اتنی بھوک اور پیاس کے باوجود کھجوریں اپنے منہ سے باہر نکال دیں۔ ایک مرتبہ حیران ہو کر پوچھا، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کہ ہماری پھوپھی نے کہا ہے کہ صدقہ ہم پر حرام ہے۔ ایک مرتبہ تڑپ کر کہتی ہے، صدقہ تو نبی کی آل پر حرام ہوتا ہے۔ کہاں ہے پھوپھی تمہاری؟ بچوں نے اشارہ کیا، جناب زینب کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے، آ کر کہتی ہے، بی بی تو نے منع کیوں کیا؟ کہ تو نے سنا نہیں؟ کہ سنا، لیکن صدقہ تو آل نبی پر حرام ہوتا ہے۔
تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہم بھی مدینۃ النبی سے آئے ہیں، بس مدینے کا نام سننا تھا۔ ایک مرتبہ تڑپ کر کہتی ارے میری شہزادی کا شہر ہے، کس محلے سے ہو؟ کہا ہم محلہ بنی ہاشم سے آئے ہیں، بس اب محلہ بنی ہاشم کا نام سننا تھا، تڑپ کر رہ گئی۔ کہا ارے یہ تو میری شہزادی کا خاندان ہے، میں تو سب کو پہچانتی ہوں، ہر ایک ایک کو جانتی ہوں۔ کہا اگر سب کو جانتی ہے تو کس کو شہزادی کہہ کر پکار رہی ہے؟ کہا ارے میری شہزادی عفت اور حیا کی ملکہ ہے، چادر تطہیر کی وارث ہے، بازار میں نام کیسے لے لوں؟ کہ میرے کان میں بتا دے۔ اپنے چہرے کو نزدیک لے کر آئی، کان میں آ کر کہتی ہے میری شہزادی کو زینب کبریٰ کہتے ہیں، زینب علیٰ کہتے ہیں۔ کہ شہزادی کو دیکھے گی پہچان لے گی؟ کہ ارے میں کیسے نہیں پہچانوں گی، اتنے برس خدمت کی ہے میں نے اپنی بیوی کی، میں کیسے نہیں پہچانوں گی؟ بس ذرا سا بالوں کو جھٹکا دے کر کہا ام حبیبہ ذرا غور سے دیکھ۔ اب جو ام حبیبہ نے نگاہ ڈالی، ایک مرتبہ سر کو پیٹنا شروع کیا، رو کر کہتی ہے شہزادی اگر آپ بازار میں ہیں تو عباس کہاں ہے، حسین کہاں ہے؟ فرمایا ایک مرتبہ نگاہ کو بلند کر، نوک نیزہ پر تجھے عباس کی زیارت بھی ہو جائے گی، حسین کی زیارت بھی۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہمارے عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم زہرا، منتقم کربلا، منتقم اسیران کربلا و شہداء، منتقم مستضعفین و مظلومین جہان، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ظہور کے ذریعے سے ظلم استبداد کا خاتمہ فرما، عدل و عدالت و قائم فرما۔ بار الہ تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، جہاں جہاں دنیا میں مظلومین باطل سے برسر پیکار ہیں، ایران میں، عراق میں، شام میں، بحرین میں، لبنان میں، کشمیر میں، غزہ و فلسطین میں، پارا چنار میں، بار الہ ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو بالخصوص امریکہ، اسرائیل اور پاکستان میں موجود ساری دین دشمن قوتوں کو جس شکل میں بھی ہیں نیست و نابود فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، جتنے بھی حاضرین اور مؤمنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، بالخصوص مجروحین غزہ و فلسطین اور بالاخص مجروحین پارا چنار کو بار الہ شفائے کامل عاجل عنایت فرما۔ آپ یقیناً متوجہ ہوں گے کہ پارا چنار میں پچھلے کئی دنوں سے صورتحال ایک مرتبہ پھر سنگین کی گئی ہے، اس کی وجوہات بھی یقیناً آپ مستحضر ہوں گے، آپ کے ذہنوں میں موجود ہوگا۔ ہم کچھ اور نہیں کر سکتے، کم از کم کسی ایک سطح پر احتجاج ضرور بلند کریں، اس لیے کہ جو لوگ کربلا سے متصل ہوں، کربلا کا اصل پیغام مظلوموں کی حمایت ہے۔ پارا چنار کے مظلومین اس وقت کربلا والوں سے اپنی حمایت کی توقع رکھے ہوئے ہیں، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کم از کم ہم اپنا وظیفہ انجام دیں۔ تمام پلیٹ فارم سے مذمت کرتے ہیں اور تقاضا کرتے ہیں اس بات کا کہ جتنے بھی حکومتی ادارے ہیں جتنی جلد ممکن ہو ان تمام کیفیات کو کنٹرول کریں۔ بار الہ اس ساری کیفیت میں تیرا وعدہ ہے مظلومین کی مدد کرنے کا، ان پارا چنار کے جتنے بھی ہمارے مومنین ہیں سب کی خاص نصرت اور مدد عنایت فرما، اور ان کے دشمنوں کو جلد از جلد نیست و نابود فرما، ان کے اوپر وہی عذاب نازل فرما جو تو نے ابرہا اور اس کے لشکر کے اوپر نازل فرمایا۔ بار الہ اس قوم کو نیست و نابود فرما،
قال الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع